الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی رسولہ المصطفیٰ وعلی عبادہ الذین ارتضیٰ ومن بہداہم اہتدیٰ وبآثار اہل المدینہ اکتفیٰ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بحث جواز التوضی بماء الزعفران وامثالہ۔ وعلی ھذا قلنا يجوز التوضي بماء الزعفران وبكل ماء خالطه شيء طاهر فغير أحد أوصافه لأن شرط المسير إلى التيمم عدم مطلق الماء، وهذا قد بقي ماء مطلقا فإن قيد الإضافة ما أزال عنه اسم الماء بل قرره فيدخل تحت حكم مطلق الماء، وكان شرط بقائه على صفة المنزل من السماء قيدا لهذا المطلق وكان شرط بقائه على صفة المنزل من السماء قيدا لهذا المطلق، وبه يخرج حكم ماء الزعفران والصابون والأشنان وأمثاله، وخرج عن هذه القضية الماء النجس بقوله تعالى ولكن يريد ليطهركم والنجس لا يفيد الطهارة، وبهذه الإشارة علم أن الحدث شرط لوجوب الوضوء فإن تحصيل الطهارة بدون وجود الحدث محال۔ عبارت سمجھ گئے؟ کیا ایک اور مرتبہ پڑھنے کی ضرورت ہے؟ ترجمہ آخر میں کرتا ہوں، پہلے مسئلہ آپ لوگوں کے سامنے واضح کر دیتا ہوں۔ دیکھو، ابھی آپ لوگوں کے سامنے مطلق کی تعریف بیان ہوئی اور مطلق کا حکم بیان ہوا اور مطلق کی چند مثالیں بھی آپ لوگ پڑھ چکے۔ مطلق اس لفظ کو کہتے ہیں جو ذات پر دلالت کرے وصف اور قید کا لحاظ کیے بغیر۔ چونکہ مطلق اپنے اطلاق پر باقی رہتا ہے اور اس پر قطعی طور پر عمل کرنا کمی زیادتی کیے بغیر ضروری ہوتا ہے، اس لیے خبر واحد کے ذریعے سے، اسی طرح قیاس کے ذریعے سے، ظنی دلائل کے ذریعے سے ہم مطلق کو مقید نہیں بنا سکتے، اس کے اندر مزید تاکید پیدا نہیں کر سکتے۔ مطلق کو اس کے اطلاق پر باقی رکھا جائے گا اور مطلق پر پورا عمل کیا جائے گا کمی زیادتی کیے بغیر۔ اسی لیے قرآن کریم کے اندر ایک آیت ہے فَإِن لَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا۔ اس کا ترجمہ ہوتا ہے کہ اگر تمہیں پانی میسر نہ ہو تو تم پاک مٹی سے تیمم کر لیا کرو۔ دیکھو، اس آیت سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ تیمم کرنا اس وقت جائز ہوگا جب آدمی کے پاس پانی نہ ہو، تب تیمم کرنا اس کے لیے جائز، ورنہ اگر آدمی کے پاس پانی ہے تو پانی کے ہوتے ہوئے تیمم کرنا اس کے لیے جائز نہیں، بلکہ اس پانی ہی سے طہارت حاصل کرنا اس کے لیے ضروری ہوگا۔ یہ بات اس آیت سے معلوم ہو رہی ہے۔ اس آیت کے اندر ہم غور کرتے ہیں تو ہم کو ماں کا لفظ ملتا ہے۔ ماں جو ہے یہ لفظ مطلق ہے، اس کے اندر کوئی قید بیان نہیں ہوئی، بلکہ فقط یہ بات بیان کر رہا ہے کہ پانی ہونا چاہیے اور وہ پانی کون سی صفت سے متعلق ہو، کون سی قید سے اس کا تعلق ہو، کون سے وصف کے ساتھ وہ متصف ہو، اس کا کوئی لحاظ اس آیت کے اندر کیا نہیں گیا۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے نا؟ دیکھو، یہاں پر کہا گیا کہ اگر تمہارے پاس پانی نہ ہو، کوئی بھی پانی، ایسا نہیں کہا گیا کہ آسمان سے جو پانی برستا ہے وہ نہ ہو، بارش کی صورت میں جو پانی نازل ہوتا ہے وہ نہ ہو، ایسی کوئی قید اس آیت کے اندر لگائی نہیں گئی، بلکہ اس آیت کے اندر قید ذکر ہی نہیں ہوا، بلکہ یہ بات بیان ہوئی کہ جب ماء مطلق کوئی بھی پانی تمہارے پاس نہ ہو تب تیمم کرو۔ معلوم ہوا کہ اگر ہمارے پاس پانی ہے، کوئی بھی پانی، ایسی چیز ہے ہمارے پاس کہ اس کو پانی کہا جا سکے، اس پر ماء کا اطلاق صحیح ہو، جب ہم اس کو بولے تو ذہن کے اندر ماء کا تصور آئے، پانی کا تصور آئے، تو اس کے ہوتے ہوئے تیمم کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ یہ بات اس آیت سے معلوم ہے۔ لہٰذا اسی لیے ہم احناف یہ کہتے ہیں کہ جو ماء زعفران ہوتا ہے، زعفران کا پانی، اسی طرح وہ پانی جس کے اندر کوئی پاک چیز ملا دی گئی ہو، مثلا صابن ملا دیا گیا ہو، مٹی اس پانی کے اندر چلی گئی ہو، یا یہ کہ اس پانی کے اندر اشنان آ گیا ہو۔ اشنان ایک خوشبودار گھاس ہے،
عبارت کے اندر بھی اشنان کا تذکرہ آیا ہے، تو آدمی سمجھ لے اشنان خوشبودار گھاس کو کہتے ہیں۔ تو یہ جو گھاس پانی کے اندر آ جائے اور پانی رنگ بو مزہ کے اعتبار سے تھوڑا بدل بھی جائے، تو ہم یہ کہتے ہیں کہ کیا اس کو ہم پانی کہیں گے یا نہیں؟ ہم اس کو پانی کہیں گے۔ دیکھو زعفران، میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ پورا کا پورا زعفران پانی کے اندر ڈال دیا، اس طرح کہ اب پانی کا جو رقت اور سیلان ہے وہی تبدیل ہو چکا ہے، پانی گھاڑا ہو چکا ہے، پانی اپنی حقیقت پر دلالت نہیں کرتا۔ نہیں، اگر اس طرح معاملہ ہے تو پھر ہمارے نزدیک بھی اس پانی سے طہارت حاصل کرنا صحیح نہیں۔ پانی پانی ہی ہے، فقط تھوڑا ہلکا سا زعفران اس کے اندر مل گیا، جس کی وجہ سے اس کے رنگ بو مزہ کے اندر فرق آ رہا ہے، رنگ کے اندر ذرا چینج ہوا، بو کے اندر ذرا چینج لاحق ہوا، مزہ کے اندر ذرا تبدیلی لاحق ہوئی۔ کوئی پاک چیز پانی کے اندر مل گئی، ہم یہ نہیں کہتے کہ اتنی زیادہ مل گئی ہو کوئی پاک چیز کہ پانی کو اس کی دقت اور سیلان سے ہی وہ باہر نکال دے، پانی گھاڑا ہو جاوے، تو پھر تو وہ پانی باقی نہیں رہتا، وہ مکسچر ہو جاتے، اس سے تو طہارت حاصل کرنا ہمارے نزدیک بھی جائز نہیں۔ ہمارے نزدیک طہارت حاصل کرنا اس چیز سے جائز ہے جس پر پانی کا اطلاق کیا جا سکے، اور جب وہ چیز سامنے آئے تو ذہن کے اندر پانی آئے، اس چیز سے ہمارے نزدیک طہارت حاصل کرنا صحیح ہے۔ تو ہلکا سا صابن اگر پانی کے اندر چلا گیا ہو، رنگ بو مزہ کے اندر فرق آ گیا، ہلکا سا اشنان خوشبودار گھاس پانی کے اندر چلی گئی، جس کی وجہ سے پانی کے جو اوصاف رنگ بو مزہ اس کے اندر تبدیلی پیدا ہو گئی، تو ہم یہ کہتے ہیں کہ جب تک پانی کے اندر کوئی تبدیلی نہیں آئی نا رقت اور سیلان کے اعتبار سے، اس کو ہم پانی کہہ سکتے ہیں، تب تک ہم اس سے طہارت حاصل کریں گے، اور اس کے ہوتے ہوئے ہمارے نزدیک تیمم کرنے کی اجازت نہیں ہوگی۔ ہاں، اگر ایسا پانی بھی نہ ہو تو پھر تیمم کی اجازت یہی آیت کے اندر مراد ہے، ورنہ اگر اس طرح کا پانی ہو تو ہم تیمم نہیں کریں گے کہ ماء مطلق یہاں پر موجود ہے۔ یہ ہمارا قول ہے اور ہم اس نظریے کو پیش کرتے ہیں، اور ظاہر بات ہے ہمارا یہ قول جو ہے وہ دلائل سے مقید ہے، جیسا کہ ابھی دلائل پر گفتگو ہوگی۔ ایک بات آپ لوگوں کے سامنے واضح ہونی چاہیے کہ دیکھو، اگر کوئی پاک چیز پانی کے اندر مل گئی نے فوراً اس کو باہر نکال دیا، پانی کے اندر جو اوصاف رنگ والا وصف، بو والا وصف یا مزہ والا وصف، اس کے اندر کوئی تبدیلی بالکل بھی واقعی نہیں ہوئی، تو پھر ایسے پانی سے سب کہتے ہیں طہارت حاصل کرنا چاہیے، کہ وہ پانی ہے نا، رنگ بو مزہ کے اندر بھی فرق نہیں آیا، تو پھر احناف تو کہتے ہی ہیں کہ ایسے پانی سے طہارت حاصل کرنا چاہیے، ائمہ ثلاثہ بھی ایسے پانی سے طہارت حاصل کرنے کو جائز کہتے ہیں اگر وہ رنگ بو مزہ نہ بدلا ہو۔ ہاں، اور اگر یہ پاک چیزیں پانی کے اندر اتنی مل گئی، اتنی زیادہ مقدار کے اندر پانی کے اندر گھس گئی کہ پانی مغلوب ہو چکا، مکسچر زیادہ ہے، پانی کم ہے، رقت و سیلان، پانی کا جو بہاؤ ہونا چاہیے نا وہ بہاؤ ہی ختم ہو چکا ہے، پانی کی حقیقت ہی مفقود ہو رہی ہے، وہ پانی پانی ہی نہیں، مکسچر لگ رہا ہے، تو پھر اس سے طہارت حاصل کرنا کسی کے نزدیک جائز نہیں۔ اس پر بھی علماء کا اتفاق ہے۔ تو علماء کا اتفاق اس بات پر بھی ہے کہ اگر کوئی پاک چیز پانی کے اندر مل جائے اور رنگ بو مزہ کے اندر بالکل بھی کوئی فرق نہ آئے تو اس سے طہارت حاصل کرنا جائز۔ اور علماء کا اتفاق اس بات پر بھی ہے کہ اگر اتنا زیادہ پاک چیز پانی کے اندر مل گئی کہ پانی مغلوب ہو چکا، رقت و سیلان سے باہر آ چکا، تو پھر اس سے طہارت حاصل کرنا جائز نہیں۔ جو چیز علماء کے مابین مختلف ہیں نا وہ یہ ہے کہ کوئی پاک چیز مثلا زعفران، صابن، مٹی، اشنان، ختمی، حدیث کے اندر ختمی کا بھی تذکرہ آتا ہے، یہ بھی ایک خوشبودار گھاس ہے، یہ پانی کے اندر مل جائے لیکن اتنا کم نہ ملے کہ اس کے اوصاف بھی نہ بدلے، اور اتنا زیادہ بھی نہ ملے کہ پورے پانی کو ہی بدل ڈالے، بلکہ اتنی مقدار کے اندر وہ مل جائے پانی کے اندر کہ پانی کا جو رنگ ہے یا اس کا جو مزہ ہے یا اس کی جو بو ہے اس کے اندر تبدیلی پیدا ہو جائے۔ ایک میں بھی تبدیلی پیدا ہو جائے کوئی حرج نہیں، دو میں بھی تبدیلی پیدا ہو جائے کوئی حرج نہیں، تین اوصاف میں بھی تبدیلی پیدا ہو جائے کوئی حرج نہیں۔ تو اب ایسے پانی کے اندر اختلاف ہے۔
امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں ایسے پانی کو ماء مطلق کہا جائے گا، یہ پانی ہے۔ اور امام شافعی کہتے ہیں یہ ماء مطلق نہیں ہے، ماء مقید ہے، اس سے طہارت حاصل کرنا جائز نہیں۔ اگر کسی کے پاس اس پانی کے علاوہ کوئی پانی نہیں تو پھر وہ تیمم کرے گا، اس کے لیے تیمم کرنے کی اجازت ہوگی، اور یہی قول امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا بھی ہے۔ شوافی یہ کہتے ہیں کہ دیکھو قرآن کے اندر ہے وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُورًا، کہ ہم نے آسمان سے پانی کو نازل کیا جو پانی پاک کرنے والے ہے۔ امام شافعی اس سے یہ کہتے ہیں کہ جو آسمان سے برسنے والا پانی ہے نا وہی اصل میں ماء مطلق ہوتا ہے، اس کے علاوہ جو دوسرے پانی ہوتے ہیں نا جو آسمان سے برسے ہوئے پانی ہونے کی حالت میں نہیں ہے، اس کے اندر زعفران مل گیا ہلکا سا، صابن مل گیا ہلکا سا، اشنان مل گیا ہلکا سا، تو وہ آسمان سے جب پانی برسا تھا نا اس حالت میں وہ نہیں ہے، اس کے اندر تو کوئی چیز مل گئی ہے، تو اب وہ ماء مطلق باقی نہ رہا، ماء مطلق باقی نہ رہا، ماء مقید ہو گیا وہ۔ اور قرآن کے اندر ہے فَإِن لَّمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا، جب تمہارے پاس ماء مطلق نہ ہونے، کیونکہ یہاں پر ماء کسی قید کے بغیر ہے، قید کے بغیر اگر ماء ہو تو وہ ماء کون سا ہوتا ہے؟ مطلق ہوتا ہے، تو اگر تمہارے پاس ماء مطلق نہ ہو تو تیمم کرو۔ امام شافعی کہتے ہیں کہ ماء مطلق وہی ہوتا ہے جو آسمان سے برستا ہے، کیونکہ قرآن کے اندر ہے وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُورًا، یہاں پر اللہ نے خصوصیت کے ساتھ یہ بات ذکر کی ہے کہ آسمان سے برسنے والا پانی پاک کرنے والا ہے۔ اگر کوئی دوسرا پانی بھی پاک کرنے والا ہوتا تو اللہ اس کا بھی تذکرہ کرتے، لیکن اللہ نے تو آسمان سے برسے ہوئے پانی کے بارے میں ہی طہور کا اطلاق کیا ہے، لہٰذا یہی ماء مطلق ہے، یہ پانی ہوگا تو طہارت حاصل کرنا جائز، اگر یہ پانی نہیں تو طہارت حاصل کرنا جائز نہیں۔ لہٰذا اگر تمہارے پاس ماء مطلق نہ ہو فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا، تو تم پاک مٹی سے تیمم کرو۔ امام شافعی یہ کہتے ہیں کہ ماء مطلق سے مراد آسمان سے برسا ہوا پانی ہے، یہ اگر ہے تو تیمم کی اجازت نہیں، طہارت اس سے حاصل کرنا ضروری، لیکن اگر وہ پانی نہیں، اس کے علاوہ کوئی دوسرا پانی ہے، مثلا ماء زعفران ہے، ماء الصابون ہے، ماء الاشنان ہے، کوئی دوسرا ماء ہے جس کے اندر کوئی پاک چیز مل گئی ہے، تو یہ آسمان سے برسا ہوا پانی تو نہیں ہے، اس حالت پر تو یہ نہیں ہے، اس لیے اس کے ہوتے ہوئے تیمم کی اجازت ہوگی، اس کو طہارت کے اندر استعمال کرنا صحیح نہیں۔ امام شافعی کہتے ہیں کہ دیکھو وہ پانی جس کے اندر زعفران مل گیا ہے اس کو کون سا پانی کہتے ہیں؟ کیا فقط پانی کہتے ہیں یا ماء الزعفران کہتے ہیں اس کو؟ تو ہم کہتے ہیں ہاں ماء الزعفران کہتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں وہ پانی جس کے اندر صابن مل گیا ہو، کیا اس کو فقط پانی کہتے ہیں یا ماء الصابن کہتے ہیں؟ تو ہم کہیں گے ماء الصابن کہتے ہیں۔ وہ پانی جس کے اندر اشنان مل گیا ہو اس کو کیا فقط پانی کہتے ہیں یا ماء الاشنان کہتے ہیں؟ تو ہم کہتے ہیں ماء الاشنان کہتے ہیں۔ تو امام شافعی یہ کہتے ہیں کہ یہ اضافت ہو رہی ہے باپو، اضافت سے تقیید پیدا ہوتی ہے، اور اضافت سے تقیید پیدا ہوتی ہے، تقیید ماء مطلق کو اس کے اطلاق سے نکالتا ہے۔ تو یہ جو اضافت ہوئی ہے نیکن ہمیں یہ بات بتا رہی ہے کہ یہ ماء مطلق باقی نہ رہا بلکہ یہ ماء مقید ہو چکا ہے، اور ماء مقید سے طہارت حاصل کرنا صحیح نہیں، اس لیے ماء الزعفران وغیرہ سے ہم طہارت حاصل کرنے کو ناجائز کہیں گے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے جو دلائل پیش کیے وہ بظاہر بڑے مضبوط معلوم ہوتے، لیکن ہم بنیادی طور پر پہلی بات تو یہ کہتے ہیں کہ یہاں ماء مطلق کی تعریف جو امام شافعی نے کی ہے اس کے اندر خود ایک طرح کی تقیید ہے، یعنی ماء مطلق کے بارے میں یہ کہنا کہ یہ وہی پانی ہے جو آسمان سے برسے اور اسی حالت پر یہ ہونا چاہیے، یہ ماء مطلق کے اندر تقیید ہے، یعنی اس کے ساتھ خاص کرنا یہ کتاب اللہ کے مطلق پر ایک طرح کی تخصیص ہوگی، حالانکہ ہمارے قاعدہ ہے یہ جو ہم کل بھی پڑھ چکے کہ مطلق کو اس کے اطلاق پر جاری رکھا جائے گا، اس کے اندر قطعی طور پر عمل ہوگا، کمی زیادتی کی گنجائش اس کے اندر نہیں، اس کے اندر تخصیص کی گنجائش نہیں، اس کے اندر تقیید کی گنجائش نہیں۔
محض اپنی عقل سے یہ سمجھ لینا کہ قرآن کے اندر آسمان سے برسنے ہوئے پانی کو طہور کہا گیا ہے، قرآن میں آسمان سے برسنے والے پانی کو طہور کہا گیا ہے، یعنی یہی پھر ماء مطلق، یہ انہوں نے اپنی عقل سے کہا۔ حالانکہ آسمان سے برسنے والا پانی پاک کرنے والا ہے، اس کا مطلب یہ نہیں کہ دوسرا پانی پاک کرنے والا نہیں۔ زعفران کا پانی بھی پاک کر سکتے ہیں، اور عقل اس کا مشاہدہ بھی کرتا ہے کہ دیکھو اگر تم ہلکے سے زعفران سے ملے ہوئے پانی سے اگر کوئی نجاست دور کرنا چاہو تو نجاست بہہ کر نکل جائے گی۔ صابن کا پانی ہو، ہم نہاتے ہیں، صابن کا پانی کبھی کبھی چمبو کے اندر چلا جاتا ہے، تو کیا اس سے نجاست زائل نہیں ہوتی؟ گھاڑی سی گھاڑی نجاست بھی زائل ہو جاتی ہے، کیونکہ وہ پانی اپنے بہاؤ کے اندر تو ایک نمبر ہی، اس کی حقیقت میں کوئی تبدیلی پیدا نہیں ہوئی۔ تو یہ اپنی عقل سے امام شافعی نے نکالا ہے کہ آسمان سے برسنے والا پانی ہی پاک کرنے والا اور یہی ماء مطلق۔ اس پر کوئی صریح دلیل ان کے پاس نہیں ہے، حالانکہ ہم کہتے ہیں کہ اس کے علاوہ بھی جو دیگر پانی ہوتے ہیں وہ بھی تو گندگی صاف کرتے ہیں، لہٰذا وہ بھی ماء مطلق ہونے چاہیے۔ تو یہاں پر فقط ماء کو خاص کرنا اس پانی کے ساتھ جو آسمان سے نازل ہوا، یہ ماء کے اندر ایک قید پیدا کرنا ہے، ماء مطلق کو مقید بنانا ہے، اور مطلق کو اس کے اطلاق پر جاری رکھا جاتا ہے، اس کے اندر تقید نہیں ہوتی، ورنہ یہاں پر تقید ہو رہی ہے عقل کی بنا پر، عقل کی بنا پر کتاب اللہ کے مطلق کو اس طرح مقید کر دینا، یہ تو مطلق کو منسوخ کرنا ہے، اور وہ بھی کمزور دلیل سے۔ منسوخ وہی دلیل کرتی ہے جو یا تو اعلیٰ ہو یا جس عمل کو اس کو منسوخ کرنا ہے اس کے برابر ہو۔ کم تر دلیل کے ذریعے سے اعلیٰ دلیل کو کس طرح منسوخ کیا جا سکتا ہے؟ یہاں پر یہی بات کہی گئی ہے، اس سے ہم امام شافعی کا جو مستدر ہے اس سے بالکل بھی راضی نہیں۔ مطلق ماء کس کو کہتے ہیں؟ جب کوئی پانی ایسا ہو کہ مطلق ماء کا تذکرہ کرتے وقت ذہن اسی کی طرف سبقت کرے، وہ ہوتا ہے حقیقت میں مطلق پانی اور مطلق ماء۔ یعنی جب تک کوئی پانی ایسا ہے کہ اس کو ہم پانی کہہ سکیں تو خواہ اس کے اندر کوئی چیز مل چکی ہے، لیکن جب تک وہ ایسا ہے کہ ہم اس کو پانی کہہ سکے، ماء کا اطلاق اس پر ہو سکے، وہ مطلق ماء، اس کے اطلاق کے وقت ذہن اسی کی طرف جاتا ہو، یہ ہے مطلق ماء۔ اب ہم کہتے ہیں کہ جو زعفران کا پانی ہے، صابن کا پانی ہے، جب ہم ان کو دیکھتے ہیں تو ذہن کے اندر پانی ہی آتا ہے نا۔ ہم اگر کہیں کسی کو کہ پانی لے کر آ، ہاتھ الماء، پانی لے کر آ، اور وہ لے کر آیا ایسا پانی جس کے اندر ہلکا سا زعفران ملا ہوا ہے، وہ ایسا پانی لے کر آیا جس کے اندر ہلکا سا صابن ملا ہوا ہے، وہ ایسا پانی لے کر آیا جس کے اندر ہلکا سا اشنان ملا ہوا ہے، تو لغتاً اس کا اس طرح پانی لے آنا صحیح ہے۔ آدمی اگر کہے ہاتھ الماء، پانی لے کر آ، اور وہ صابن ملا ہوا پانی لے کر آیا، ہلکا سا صابن ملا ہوا پانی، ہلکا سا اشنان ملا ہوا پانی، ہلکا سا زعفران ملایا ہوا پانی، بہت زیادہ نہیں، تو پھر ہم اس کو پانی ہی کہیں گے نا۔ اس کا لغتاً اس طرح کرنا صحیح ہے، عرب لوگ اس کو غلط نہیں کہیں گے۔ تو جب تک کسی پانی کو ہم پانی کہہ سکیں، اگرچہ کوئی چیز اس کے اندر ملی ہوئی ہو، اور جب تک اس کے اطلاق کے وقت ذہن پانی کی طرف جاتا ہے، تو وہ ماء مطلق ہے۔ ماء زعفران جو ہے، ماء الصابن ہے، ماء الاشنان ہے، جب یہ ہمارے سامنے آتے ہیں تو ہمارا ذہن پانی کی طرف ہی جاتا ہے، نہ ہم ان پر پانی کا اطلاق کر سکتے ہیں، اس لیے یہ ماء مطلق۔ لہٰذا جب یہ ماء مطلق ہے تو ان سے طہارت حاصل کرنا صحیح ہوگا، اور قرآن کے اندر تو یہ ہے کہ جب ماء مطلق نہ ہو تب تم تیمم کرو، یہاں پر تو ہے، اس سے ہم اس سے طہارت حاصل کریں گے۔ ان کے ہوتے ہوئے تیمم کرنا ہمارے نزدیک جائز نہیں۔ رہی یہ بات کہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بات کہی کہ اضافت کی وجہ سے تقید ہوتی ہے، تو ہم کہتے ہیں اضافت دو طرح کی ہوتی ہے، ایک وہ اضافت جو تقید پیدا کرے، اور ایک وہ اضافت جس سے تعریف مقصود ہو، وضاحت مقصود ہو۔ دیکھو، میں اگر یہ کہتا ہوں نور الایمان،
ایمان کا نور. تو اگر میں فقط نور کہوں تو تم لوگ کے ذہن میں ایک روشنی آئے گی جس کو تم نور سمجھو گے، لیکن پھر جب میں نور الایمان کہوں تو پھر تم لوگ سمجھ جاؤ گے کہ یہ نور کسی دوسری چیز کا نور نہیں، یہ کسی دوسری چیز کا حصہ نہیں بلکہ ایمان کا حصہ ہے. یہ اضافت جو یہ تقیید کی اضافت تھی. یہ بات بتا رہا ہے کہ مضاف مضاف الیہ کا حصہ ہے. تو بعض اضافت تقیید کے لیے ہوتی ہے لیکن بہت سی اضافت تعریف کے لیے بھی ہوتی ہے. جیسے میں کہوں غلام زیدن، زید کا غلام. اب میں نے یہ کہا غلام زیدن تو کیا اس کا مطلب یہ کہ مضاف یعنی غلام زید کا حصہ ہے؟ نہیں، بس آپ لوگوں کے سامنے ایک اس کی وضاحت ہوئی کہ یہ جو معاذ نام کا آدمی ہے یہ زید کا غلام ہے. یہاں پر جو ماء الزعفران میں اضافت ہوئی ہے نا، ماء الاشنان میں جو اضافت ہوئی ہے نا، ماء الصابن وغیرہ کے اندر جو اضافت ہوئی ہے نا، یہ اضافت تقیید والی اضافت نہیں کہ ہم پھر مضاف کو مضاف الیہ کا حصہ قرار دے دیں اور کہہ دیں کہ طہارت اس سے جائز نہیں، بلکہ یہ اضافت تعریف کے لیے ہوئی. ماء الزعفران، زعفران کا پانی، یعنی محض ہم نے پانی کی ایک قسم کو آپ کے سامنے واضح کیا. اس کو اس کی دوسری قسموں سے ہم نے ممتاز کر کے آپ کے سامنے پیش کیا کہ یہ زعفران کا پانی، یہ صابن کا پانی نہیں، یہ نارمل پانی نہیں، یہ اشنان کا پانی نہیں، زعفران کا پانی ہے. تو محض وضاحت ہوئی ہے اس سے. اس کا مطلب یہ نہیں کہ مضاف ما زعفران کا حصہ ہے تو یہ پورا زعفران ہی ہو گیا اور زعفران سے طاعت حاصل کرنا صحیح نہیں، ایسا نہیں. ماء الصابن، ماء الاشنان کا بھی یہی حال ہے. دیکھو میں اگر یہ کہوں ماء السما، آسمان کا پانی، تو کیا یہ پانی نہیں؟ پانی ہے نا بھائی. میں اگر یہ کہوں ماء السما، آسمان کا پانی، تو یہ پانی ہے. یہ اضافت جو ہوئی ہے وہ محض تعریف کے لیے ہوئی ہے. میں کہوں ماء البحر، سمندر کا پانی، پانی ہے. میں یہ کہوں ماء العین، چشمے کا پانی، میں کہوں ماء البر، کنویں کا پانی، تو یہ سب اضافتیں یہاں پر ہو رہی ہے. اس اضافت سے تقیید لازم نہیں آ رہی، ورنہ یہاں پر بھی اگر اضافت ہے تو امام شافعی نے جس طرح بات کی ہے تو یہ سب بھی مائع مقید ہو گئے. خود ان کا آسمان کا پانی بھی مائع مقید ہو گیا. لیکن اس طرح اضافت ہو اور وہ پانی مقید ہی ہو جاوے یہ ضروری نہیں، بلکہ بہت سی اضافتیں تعریف کے لیے ہوتی ہیں. یہاں پر اضافت تعریف کے لیے ہوئی. ہاں، تقیید والی اضافت اگر کسی جگہ پر ہو تو ہم یہی کہتے ہیں کہ وہ پھر چیز کو مقید بنا دیتی ہیں. جیسے مثلا اگر کوئی آدمی کہے ماء الورد، گلاب کے پھول کا پانی، اب اس سے مراد یہی نہیں کہ ذرا ہلکے سے جو گلاب کے جو ڈراپس آتے ہیں نا وہ پانی کے اندر ڈال دیے، نہیں، وہ تو مائع مطلق ہی باقی رہے گا. ماء الورد یعنی گلاب کے پھول کا پانی. عرب لوگ اس پانی کو یہ کہتے ہیں جس کے اندر پانی ہو ہی نہیں، بلکہ گلاب کا پھول لیا جائے نہ، اس کو نچوڑا جائے اور نچوڑا جا کر جو رس اس کا نکلتا ہے نا اس کو جمع کیا جائے. اب اس کے اندر پانی ہے ہی نہیں، پانی کی طبیعت ہی اس کے اندر نہیں ہے، تو وہ پھر مائع مقید. کوئی آدمی ہے کہ ماء اللحم، گوشت کا پانی، تو یہ اضافت تقیید کے لیے ہے. یہاں پر ماء مضاف جو ہے وہ مضاف الیہ کا حصہ ہے کہ آدمی گوشت کو نچوڑتا ہے اور پانی نکلتا ہے، تو یہ حقیقت میں پانی ہے ہی نہیں، تو یہ مائع مقید. اسی طرح آدمی کہتا ہے ماء البطیخ، تربوز کا پانی، تربوز کو نچوڑا پانی نکلا، تو یہ اضافت جو ہے نا تقیید والی اضافت ہے. ماء الزعفران وغیرہ کے اندر کوئی زعفران کو نچوڑ کر ہم پانی اس سے نہیں نکالتے، بس زعفران ذرا ہلکا سا مل جاتا ہے. صابن کو نچوڑ کر اس کا پانی نہیں نکالتے، اس کا مستقل پانی اگر اس کے اندر ہو تو، بلکہ ہم صابن کو ذرا پانی کے اندر ہلکے سے ڈال دیتے ہیں پھر اس کو نکال دیتے ہیں. اگر اس طرح نچوڑ کر اگر نکالا جاتا ہو پانی تو ہم اس کو بھی مائع مقید کہیں گے. لیکن ماء الزعفران وغیرہ کا ایسا حال نہیں، اس لیے ہمارے نزدیک اس سے طہارت حاصل کرنا چاہیے. تو جو بات امام شافعی نے کہی کہ اضافت کی وجہ سے تقیید ہو رہی ہے، ہم کہتے ہیں کہ ہر اضافت سے تقیید نہیں ہوتی. جو اضافت تقیید کے لیے ہوتی ہے اسی سے تقیید ہوتی ہے، ورنہ ماء السما، ماء البحر، ماء العین، ماء البر، یہ سب بھی پھر مائع مقید ہی شمار ہوگا کیونکہ یہاں پر اضافت ہوئی ہے. نہیں، یہاں پر اضافت تعریف کے لیے ہوئی، تو اسی طرح ماء الزعفران، ماء الصابن وغیرہ کے اندر بھی اضافت تعریف کے لیے ہوئی.
بات آپ لوگوں کو سمجھ میں آ گئی؟ نیز ہم جو مسلک اختیار کر رہے ہیں نا، اس مسلک کی تائید احادیث سے بھی ہوتی ہے۔ ابو داؤد کے اندر سے عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی ایک روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ جنوبی تھے۔ یہ بات یاد رکھنا، کیا تھے؟ یعنی جو طہارت ان کو حاصل کرنی تھی وہ ضروری طہارت تھی ہیں۔ تو حضور نے اپنے پورے بدن کو دھویا اور سر پر کھتمی کا پانی ڈالا۔ کھتمی ایک خوشبودار گھاس ہے، اس کو پانی کے اندر ملایا جاتا ہے تاکہ ایک خاص قسم کا مکسچر اس کے اندر پیدا ہو، لیکن وہ پانی کی جو طبیعت ہے، رقت و سیلان ہے، وہ اپنی جگہ پر ہی باقی رہتا ہے۔ ایسا نہیں کہ وہ پانی کا بہاؤ مکسچر جیسا ہو جاتا ہے، نہیں، وہ پانی ہی رہتا ہے۔ ذرا ہلکی سی خوشبودار گھاس اس کے اندر ڈالی جاتی ہے، رنگ بو مزہ پانی کے اندر آ جاتا ہے، اور پھر اس کو بالوں پر لگاتے ہیں تاکہ بال نرم پیدا ہو، تاکہ بالوں کے اندر ایک چمک ہو، بالوں سے خوشبو نکلے۔ تو حضور نے اس طرح کھتمی والے پانی کو اپنے سر پر ڈالا اور اسی پر اکتفا کیا، مزید نیا پانی نہیں ڈالا۔ حالانکہ ایک جنوبی کو تو اپنے پورے بدن کو دھونا ضروری ہوتا ہے نا، سر کی طہارت کے لیے کھتمی والے پانی پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اکتفا کیا، کوئی مزید پانی اس پر ڈالا نہیں۔ معلوم یہ ہوا کہ اگر پانی ایسا ہو جس کے اندر کوئی پاک چیز مل گئی ہو، وہ ماء مطلق ہی ہوتا ہے، مقید نہیں ہوتا، لہٰذا اس کے ہوتے ہوئے تیمم کی اجازت نہیں ہوگی، اس سے طہارت حاصل کی جا سکتی ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں یہ حدیث ضعیف ہے کیونکہ اس کے اندر ایک مجہول آدمی ہے، نہیں، اس شریک بھی اس کی سند کے اندر موجود ہے۔ تو ہمارے پاس اور حدیثیں بھی ہیں، مثلا میت والی حدیث تو مشہور ہی ہے نا، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو یہ تعلیم دی ہے کہ میت کو غسل دو تو ایسے پانی سے غسل دو جس کے اندر بیری کے پتے ڈالے گئے ہیں۔ تو بیری کے پتے اگر پانی کے اندر ڈالیں گے تو ظاہر سی بات ہے رنگ بو مزہ کے اندر ہلکی سی تبدیلی آئے گی۔ اب اس سے میت کو غسل دینا صحیح، تو زندہ کا بھی اس سے غسل کرنا صحیح ہوگا، یہ مائع مطلق ہی رہے گا، مائع مقید ہوگا نہیں۔ نیز ایک حدیث کے اندر یہ بھی ہے، ام ہانی سے وہ حدیث منقول ہے، اور یہ حدیث نسائی شریف کے اندر موجود ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آٹے کے آثار والے پانی سے بھی طہارت حاصل کی ہے، یعنی ایسے پانی سے طہارت حضور نے حاصل کی جس کے اندر آٹے کے اثرات تھے۔ اب آٹا پانی کے اندر آئے گا تو ذرا رنگ بو مزہ کے اعتبار سے بھی کچھ تبدیلی ہوگی، ضرور ہوگی، لیکن حضور نے اس کے باوجود اس سے طہارت حاصل کی۔ یہ دلیل ہے کہ یہ سب پانی جو ہوتے ہیں اگرچہ ان کی اضافت ہوتی ہے لیکن یہ مائع مطلق ہی ہوتے ہیں، ان کو مقید نہیں کہہ سکتے، لہٰذا ان کے ہوتے ہوئے تیمم کی اجازت نہیں ہوگی۔ ٹھیک ہے، آگے جا کر شاید شوافی ہی کی جانب سے ہم پر اشکال قائم کیا جا رہا ہے۔ اشکال یہ قائم کیا جا رہا ہے کہ تمہارے نزدیک ماء الزعفران مائع مطلق ہی ہے، ماء الصابون مائع مطلق ہی ہے، ماء الاشنان مائع مطلق ہی ہے، اس سے طہارت حاصل کی جا سکتی ہے، تو پھر ماء النجس سے بھی طہارت حاصل کر لو نا۔ اگر کسی ڈول کے اندر پانی ہے، ذرا ہلکی سی کسی نے پیشاب کر لی اس کے اندر، ایک دو قطرے اس کے اندر چلے گئے، تو اس پانی سے اب تم طہارت حاصل کرو، ناپاک پانی ہے، تمہارے نزدیک اس کو بھی تو پانی کہا جا سکتا ہے نہ۔ اگر کوئی اس ڈول کو دیکھے گا تو اس کو پانی ہی کہے گا، پانی اپنے بہاؤ کے اندر پانی ہے، رقت و سیلان کے اندر پانی ہے، جب اس کو بولا جاتا ہے تو ذہن پانی کی طرف جاتا ہے، تو تمہاری تعریف اس پر صادق آ رہی ہے، تو پھر اس سے بھی طہارت حاصل کرو حاصل۔ ہم کہیں گے کہ اللہ نے قرآن کے اندر یہ بات کہی کہ جب تمہارے پاس مطلق پانی نہ ہو تو تم تیمم کرو، پھر آگے جا کر اللہ نے کہا وَلَٰكِن يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ، اللہ یہ سب تمہارے پاس اس لیے کرانا چاہتا ہے تاکہ وہ تم کو پاک صاف کرے۔ یعنی اللہ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ یہ جو وضو کا حکم تم کو دیا گیا، تیمم کا حکم تم کو دیا گیا، یہ اس لیے نہیں دیا گیا تاکہ تم حرج کے اندر مبتلا ہو، یہ اس لیے نہیں دیا گیا تاکہ تم تکلیف برداشت کرو، خواہ مخواہ کی مصیبتوں کے اندر پڑ جاؤ، یہ اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے اس لیے ہے تاکہ تم پاک صاف ہو جاؤ۔ یعنی اللہ پانی کے ذریعے سے تم کو پاک صاف کرنا چاہتے ہیں۔ اب ناپاک پانی سے آدمی پاک صاف ہوگا؟ تو پھر ناپاک پانی یہاں پر مراد ہی کس طرح ہوا؟ یہاں پر ماء سے مراد ہی ماء طاہر ہے، ناپاک پانی نہیں، لہٰذا اشکال کرنا سرے سے درست نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، پھر یہ بات بھی
वलाकिन युरीदु लियुताहिरकुम वाली आयत से मालूम हुई कि हदस वुज़ू के वाजिब होने के लिए शर्त है। हदस वुज़ू के वाजिब होने के लिए, देखो अल्लाह तबारक व तआला ने वुज़ू का हुक्म क्यों दिया? ताकि हम पाक साफ़ हो जाएं, ताकि हमें तहारत नसीब हो। तहारत किसको कहते हैं? इज़ाला ए हदस को, हदस के ज़ाइल करने को तहारत कहते हैं। तो अल्लाह ने वुज़ू इसलिए वाजिब किया ताकि हमें तहारत नसीब हो, और तहारत कहते हैं हदस के इज़ाले को। तो हदस होगा तभी तो तहारत वाजिब होगी, तभी तो वुज़ू वाजिब होगा। वरना अगर कोई आदमी हदस वाला है ही नहीं और वो वुज़ू करना चाहे तो उसका वुज़ू उस पर वाजिब नहीं है कि वो वुज़ू कर रहा है। हाँ, वुज़ू पर वुज़ू कर रहा है तो ये तहसील तहारत के लिए नहीं होगा बल्कि तहसील फ़जीलत के लिए होगा। तो ये बात ज़रा ज़हन नशीं रखनी है कि तहारत इज़ाले हदस को कहते हैं। अल्लाह तबारक व तआला ने वुज़ू को मशरू किया ताकि हमको तहारत नसीब हो, यानी ताकि हमारा हदस ज़ाइल हो जाए। मालूम हुआ वुज़ू वाजिब ही उस वक्त होगा जब हमको हदस हो, क्योंकि अगर हमको हदस नहीं है तो फिर वुज़ू करने का क्या माना बाकी रहता है, क्योंकि वुज़ू से तहारत मकसूद है और तहारत हदस के ज़ाइल करने को कहते हैं। जब हदस होगा ही नहीं तो हदस कहाँ से ज़ाइल होगा? तो हदस आदमी को हो, यानी आदमी बेवुज़ू हो, तभी उस पर वुज़ू वाजिब होगा ताकि उसको तहारत हासिल हो और उसका हदस ज़ाइल हो सके। तो जो आदमी वुज़ू पर वुज़ू करता है उसको हदस लायक होता नहीं है लेकिन फिर भी वो वुज़ू करता है, तो उसका वुज़ू जो है ना वो तहसील तहारत के लिए नहीं होता। वो दूसरी मरतबा जो वुज़ू करता है ना बावुज़ू होने की हालत में, वो तहसील फ़जीलत के लिए होता है। तो ये भी एक मसला था जिसकी तरफ इन्होंने इशारा किया। मैंने आप लोगों को समझा दिया। अब ज़रा इबारत का तर्जमा कर लेते हैं और हल्ल इबारत कर लेते हैं। ज़ाफ़रान के पानी से वुज़ू के जायज़ होने की बहस और इसकी मिसालें। इसी बिना पर हमने कहा कि मुतलक अपने इतलाक़ पर जारी रहता है। ये जो कायदा आप लोग पीछे पढ़ चुके, इसी बिना पर हमने कहा कि ज़ाफ़रान के पानी से वुज़ू करना जायज़ होता है और हर उस पानी से वुज़ू करना जायज़ है जिसके अंदर कोई पाक चीज़ मिली हुई हो, फिर उसने उस पानी के औसाफ में से किसी एक वस्फ़ को बदल दिया हो। देखो यहाँ पर जो ये कहा ने फ़ग़य्यरा अहदा औसाफ़िही, तो ये शरह विकाया के हाशिए के अंदर है कि ये कैद एहतराज़ी नहीं, लिहाजा तीनों औसाफ साथ में भी बदल गए और इस्मुल मा मसलूब नहीं हुआ, पानी का नाम अपनी हकीकत पर बाकी है, तो फिर भी कोई हरज नहीं। ये मसला उन लोगों के लिए भी है जिनके साथ ऐसा हुआ। तो यहाँ ये जो फ़ग़य्यरा अहदा औसाफ़िही ने को इससे ये ना समझे कि एक वस्फ़ बदले तभी ये हुक्म है, वरना 2 और 3 वस्फ़ बदले तो फिर ये हुक्म अलग हो जाता है। ऐसा नहीं, शरह विकाया के हाशिए के अंदर है कि ये कैद एहतराज़ी नहीं, लिहाजा तीनों औसाफ भी अगर बदल गए और पानी का नाम ख़त्म हुआ नहीं है, पानी का नाम अपनी जगह पर बाकी है, तब भी ये पानी मुतलक ही शुमार होगा, इसको मुक़य्यद नहीं कहेंगे। तो तर्जमा कर रहा हूँ। इसी बिना पर हमने कहा कि माए ज़ाफ़रान से वुज़ू करना जायज़ है और हर उस पानी से वुज़ू करना जायज़ है जिसके अंदर कोई पाक चीज़ मिल गई हो, फिर उसने उसके औसाफ में से किसी एक वस्फ़ को बदल दिया हो। इसलिए कि तयम्मुम की तरफ लौटने की शर्त माए मुतलक का ना होना है। तयम्मुम उस वक्त करना है जब माए मुतलक ना हो। और माए ज़ाफ़रान वगैरह ये तो एक ऐसा पानी है जो मुतलक बाकी रह गया है। ये तो एक ऐसा पानी है माए ज़ाफ़रान वगैरह कि ये मुतलक बाकी रह गया है, क्योंकि इजाफ़त की कैद ने इससे पानी का नाम ख़त्म नहीं किया बल्कि इसको वाज़ेह किया है और साबित कर दिया है। यानी यहाँ पर ये बात बताई जा रही है कि इजाफ़त की वजह से ये मत समझना कि माए ज़ाफ़रान माए साबुन वगैरह माए मुतलक नहीं है, माए मुक़य्यद हो गए। नहीं, ये इजाफ़त जो है ना, ये इजाफ़त तकीद वाली इजाफ़त है ही नहीं कि जिसने उससे पानी का नाम छीन लिया हो, बल्कि इस इजाफ़त ने तो पानी का नाम और ज़्यादा वाज़ेह कर दिया और ज़्यादा साबित कर दिया है, क्योंकि इजाफ़त की वजह से दूसरे पानियों से तमय्युज़ पाया गया, तमीज़ हो गई। इसलिए चुनांचे माए ज़ाफ़रान वगैरह माए मुतलक ही के हुक्म के तहत दाखिल रहेंगे और पानी के
منزل من السما کی صفت پر باقی رہنے کی شرط، یہ تو اس مطلق کے اندر قید ہے جو کسی بھی حال میں صحیح نہیں. یعنی امام شافعی نے جو یہ بات کہی نہیں کہ پانی منزل من السما ہونا چاہیے، اس کے علاوہ اگر کوئی پانی ہے جو آسمان سے برسے ہوئے ہونے کی حالت میں باقی نہیں رہا تو وہ مائع مطلق نہیں. ہم کہتے ہیں یہ تو قید ہے. اس طرح قید کرنا کتاب اللہ کے مطلق میں صحیح نہیں. پانی کے منزل من السما کی صفت پر باقی رہنے کی شرط، یہ تو اس مطلق کے لیے قید ہے. اور اسی سے زعفران کے پانی کا حکم، صابن کے پانی کا حکم، اشنان یعنی خوشبودار گھاس کے پانی کا حکم اور اس کے جیسی چیزوں کا حکم نکلے گا. اور اس حکم سے ناپاک پانی اللہ تبارک و تعالی کے قول کی وجہ سے نکل جائے گا، اور وہ قول ہے وَلَٰكِن يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ، کہ اللہ تعالی یہ چاہتا ہے کہ وہ تم کو پاک صاف کرے. یعنی ماء زعفران وغیرہ میں اضافت کے باوجود ماء کے مقید نہ ہونے بلکہ مطلق رہنے کے حکم سے ماء نجس نکل جائے گا، کیونکہ اللہ تبارک و تعالی نے کہا ہے وَلَٰكِن يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ، کہ اللہ تعالیٰ یہ چاہتا ہے کہ وہ تم کو پاک صاف کرے. اور نجس یہ تو طہارت کا فائدہ دیتا ہی نہیں ہے. اور اس اشارے سے معلوم ہوا، یعنی آیت کے اندر غور و فکر کرنے سے معلوم ہوا کہ حدث وضو کے واجب ہونے کے لیے شرط ہے، اس لیے کہ طہارت کو حاصل کرنا حدث کے پائے جانے کے بغیر محال ہے. کیونکہ طہارت کہتے ہیں حدث کو زائل کرنا، حدث ہے ہی نہیں تو پھر طہارت کس کو زائل کرے گا. تو طہارت کو حاصل کرنا حدث کے وجود کے بغیر محال ہے. تو پھر جب آدمی وضو پر وضو کرتا ہے وہ کیا کرتا ہے؟ وہ تحصیل طہارت کے لیے وضو نہیں کرتا بلکہ وہ تحصیل فضیلت کے لیے کرتا ہے. ٹھیک ہے، چلو آگے. قال ابو حنیفہ رحمہ اللہ المظاہر اذا جامع امرأته في خلال الاطعام لا يستأنف الاطعام لأن الكتاب مطلق في حق الاطعام فلا يزاد عليه شرط عدم المسيس بالقياس على الصوم بل المطلق يجري على اطلاقه والمقيد على تقييده. وكذلك قلنا الرقبة في كفارة الظهار واليمين مطلقة فلا يزاد عليه شرط الإيمان بالقياس على كفارة القتل. عبارت سمجھ میں آگئی یا پھر سے عبارت پڑھنی ہے؟ ٹھیک ہے، تو پھر اس کا بھی ترجمہ جو ہے نا وہ بعد میں کرتا ہوں. مسئلہ پہلے میں آپ کو پہلے سمجھا دیتا ہوں. یہ مسئلہ میں آپ لوگوں کو سمجھاؤں اس سے پہلے آپ ذرا سمجھ لیں کہ زہار کس کو کہتے ہیں. تو زہار اپنی بیوی کو اپنی محرمات ابدیہ کے کسی ایسے عضو کے ساتھ تشبیہ دینے کا نام ہے جس کی طرف دیکھنا ہمارے لیے حرام ہے. زہار اپنی بیوی کو اپنی محرمات ابدیہ کے کسی ایسے عضو کے ساتھ تشبیہ دینے کا نام ہے جس عضو کو دیکھنا ہمارے لیے حرام ہو. تو کس کو کہتے ہیں زہار؟ تو زہار اپنی بیوی کو اپنی محرمات ابدیہ کے کسی ایسے عضو کے ساتھ تشبیہ دینے کا نام ہے جس عضو کو دیکھنا ہمارے لیے حرام ہو. محرمات ابدیہ یعنی وہ عورتیں جو ہم پر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے حرام ہیں، جیسے ماں، جیسے بیٹی، اسی طرح بہن. تو یہ سب تو وہ محرمات ہیں جو ہمارے لیے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے حرام ہے. نسب کے اعتبار سے، رضاعت کے اعتبار سے کوئی ہم پر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے حرام ہو یا سسرالی رشتہ داری کی وجہ سے کوئی عورت ہم پر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے حرام ہے تو وہ بھی محرمات ابدیہ کے اندر داخل ہے. مثلا سانس بھی داخل ہے، اسی طرح رضاعی ماں، رضاعی بہن وغیرہ بھی داخل ہے، رضاعی بیٹی بھی داخل ہے. تو اپنی بیوی کو اپنی محرمات ابدیہ کے کسی ایسے عضو کے ساتھ تشبیہ دینے کا نام ہے جس کو دیکھنا ہمارے لیے حرام ہو، اس کی اجازت نہ ہو. جیسے اپنی بیوی کو یہ کہہ دینا کہ تو مجھ پر میری ماں کی پیٹھ کی طرح ہے، انت علیہ کا ظہر امی. اب یہاں پر ماں محرمات ابدیہ ہے اور ایسی عضو سے بیوی کو تشبیہ دی ہے جس عضو کو دیکھنا ہمارے لیے حرام ہے. ماں کی پیٹھ کو دیکھنا ہمارے لیے حرام ہے یا نہیں؟ اسی طرح اگر کوئی آدمی یہ کہ انت علیہ کبتنی امی، تو مجھ پر میری ماں کے پیٹ کی طرح ہے، تو ماں کے پیٹ کو دیکھنا کیا جائز ہے؟ حرام ہے. بیوی کو اس عضو کے ساتھ تشبیہ دے دی تو یہ زہار. کوئی آدمی بہت
خطرناک قسم کا ہو، وہ یہ کہہ دے انت علیہ کفرج امی، کہ تم مجھ پر میری ماں کی شرمگاہ کی طرح ہے، تو شرمگاہ کو دیکھنا بھی جائز نہیں۔ تو یہ سب زہار ہے۔ کیا ہے یہ؟ جو آدمی زہار کرنے والا ہوتا ہے نا، اس کا زہار اس وقت متحقق ہوتا ہے جب زہار کے شرائط اس کے اندر موجود ہوں۔ اگر زہار کے شرائط اس کے اندر موجود نہیں تو زہار کا تحقق ہوگا نہیں۔ زہار کی شرائط کیا ہیں؟ تو سب سے پہلی شرط تو اس کا عاقل ہونا ہے، لہٰذا اگر کوئی آدمی پاگل ہے تو اس کا زہار ہوتا نہیں ہے۔ کوئی آدمی معتوہ ہے، ذرا دماغی اعتبار سے صحیح نہیں ہے، تو اس کا زہار بھی متحقق نہیں ہوتا۔ تو پہلی شرط زہار کے متحقق ہونے کے لیے یہ ہے کہ زہار کرنے والا عاقل ہو، اسی طرح وہ مدہوش نہ ہو، اسی طرح وہ سونے والا نہ ہو، بالغ ہو، مسلمان ہو۔ تو یہ سب شرائط ہے۔ اگر ان شرائط میں سے کوئی ایک شرط مفقود ہو گئی تو پھر زہار متحقق نہیں ہوتا۔ لیکن اگر کسی مظاہر کے اندر یہ سب شرائط ہیں اور پھر وہ اپنی بیوی کو اپنی محرمات ابدیہ کے کسی ایسے عضو کے ساتھ تشبیہ دیتا ہے جس کو دیکھنا ہمارے لیے حرام ہے، جائز نہیں، خواہ وہ محرمات نسب کی محرمات ہو یا رضاعت کی محرمات ہو یا سسرالی رشتہ داری کی محرمات ہو، تو پھر زہار متحقق ہو جاتا ہے۔ زہار ایک مرتبہ متحقق ہو گیا، اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ اس کے بعد اپنی بیوی کے ساتھ نہ وطی حلال ہوتی ہے نہ دوائی وطی حلال ہوتا ہے۔ ہاں دیکھو، بات چیت کرنا، اس کو دیکھنا تو صحیح ہے کہ آدمی ذرا بات چیت کر لے، ذرا اس کو دیکھ لے، یہ تو صحیح ہے، لیکن شہوت سے دیکھنا، شہوت سے اس کو چھونا، اس کو بوسہ دینا، ایسے کام کرنا جو وطی تک پہنچاتے ہوں، وہ حرام ہو جاتے ہیں زہار کی وجہ سے۔ اور اسی طرح فی نفسی ہی وطی بھی زہار کی وجہ سے حرام ہو جاتی ہے۔ جب تک آدمی کفارہ ادا نہ کر لے تب تک یہ وطی کرنا اس کے لیے حرام ہے، دوائی وطی کرنا اس کے لیے حرام ہے۔ کفارہ ادا کرنے سے پہلے یہ کام اس نے کر لیا تو یہ آدمی گنہگار ہے، اس کو چاہیے کہ وہ استغفار کرے، اللہ کی بخشش طلب کرے، انشاءاللہ اللہ معاف کر دے گا۔ لیکن استغفار کرنا ضروری ہے کیونکہ یہ سب کام حرام ہے۔ یہ سب کام اس وقت کرنے چاہیے جب آدمی کفارہ ادا کر لے۔ زہار میں نکاح نہیں ٹوٹتا، اگرچہ 4 ماہ یا اس سے زائد مدت تک عورت سے صحبت نہ کرے۔ زہار کے اندر نکاح نہیں ٹوٹتا، یہ طلاق کی طرح نہیں ہے۔ اگرچہ آدمی 4 ماہ یا اس سے زائد مدت تک بیوی سے صحبت نہ کرے اور اتنا دور رہے، کفارہ ادا کرتا ہی نہیں، 1 سال ہو گیا، 2 سال ہو گئے، لیکن پھر بھی اس سے نکاح نہیں ٹوٹتا، بس وطی حرام ہو جاتی ہے، دوائی وطی اس سے حرام ہو جاتی ہے۔ اگر کوئی آدمی اپنی بیوی کو یہ کہتا ہے انت علیہ کظہر امی، تو مجھ پر میری ماں کی پیٹھ کی طرح، یا کہتا ہے انت علیہ کبطن امی، یا یہ کہتا ہے انت علیہ کفرج امی، یعنی ایسے الفاظ ذکر کرتا ہے جو زہار کے اندر صریح ہیں، صراحتاً زہار پر وہ دلال کرتے ہیں، تو پھر اس میں زہار متحقق ہوگا، یقینی طور پر متحقق ہوگا۔ اگر آدمی کی نیت اس میں کرامت کی ہو، آدمی کی نیت اس کے اندر طلاق کی ہو، تو اس کا کوئی اعتبار نہیں ہے، نہ طلاق واقع ہوگی نہ کرامت واقع ہوگی۔ کرامت سمجھتے ہو؟ یعنی عزت دینا۔ کوئی آدمی کہے انت علیہ کظہر امی اپنی بیوی کو، کہ تم مجھ پر میری ماں کی پیٹھ کی طرح ہے، لوگ تعجب میں کہ کیا کہہ دیا تو نے اپنی بیوی کو کہہ دیا کہ وہ تجھ پر تیری ماں کی پیٹھ کی طرح، تجھے شرم آتی ہے؟ وہ کہتے ہیں ارے بھائی، مجھ پر تان و تشنیع نہ کرو، لان تان مجھ پر نہ کرو، میں نے تو اس کی عزت کی، میں نے اس کو عزت دینی چاہیے کہ تم میرے لیے میری ماں کی طرح ہے۔ تو اب عزت دینی ہو تو آدمی کوئی دوسرا لفظ استعمال کرے۔ یہ جو لفظ اس نے ذکر کیا ہے یہ تو زہار کے اندر صریح لفظ ہے، لہٰذا اس سے عزت والا معنی متحقق ہوگا نہیں، اس سے زہار ہی واقع ہوگا۔ کوئی آدمی اپنی بیوی سے کہے تم مجھ پر میری ماں کے پیٹ کی طرح ہے، لوگ ٹوٹ رہے ہیں اس پر کہ کیوں ماں کے پیٹ کی طرح ہے، تو نے تو زہار کر لیا۔ وہ کہے کہ ارے بھائی، میں تو عزت دینا چاہ رہا تھا اسے، میں اس کو یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ جس طرح میرے ماں کے پیٹ نے مجھے جنم دیا تو تم مجھ پر اسی ماں کے پیٹ کی طرح ہے، تو کتنا خیال رکھتے ہے میری ماں کی طرح ہے تو یہ کوئی کرامت کا تحقق اس سے ہوگا نہیں، زہار واقع ہو جائے گا۔ اب آدمی کے لیے ضروری ہے کہ وہ کفارہ ادا کرے، پھر ہی اس سے قریب ہو، سمجھے؟ ہاں، طلاق کی بھی اگر نیت کر لیتا ہے، یعنی وہ یہ
کہتا ہے کہ میں تجھے طلاق دینا چاہتا ہوں، اسی لیے میں نے انتی علیہ کا ظہر امی کہا، تو اس سے طلاق بھی واقع نہیں ہوگی، کیونکہ یہ لفظ جو ہے وہ زہار کے اندر صریح ہے، لہٰذا زہار ہی کے معنی کے لیے متحقق ہوگا۔ ہاں لیکن اگر کوئی آدمی یہ لفظ کہے انتی علیہ کا امی، تو مجھ پر میری ماں کی طرح ہے، یا انتی علیہ مثل امی، تو مجھ پر میری ماں کی طرح ہے، اس کے اندر وہ کوئی ایسا عضو ذکر نہیں کرتا جس کو دیکھنا حرام ہے، بس یہ کہتا ہے تو مجھ پر میری ماں کی طرح ہے، تو اب اس کے اندر وہ جیسی نیت کرے گا ایسا حکم مرتب ہوگا۔ اگر طلاق کی نیت کر رہا ہے کہ میری ماں میرے لیے جس طرح حرام اس طرح تو میرے لیے حرام، تو طلاق واقع ہو جائے گی۔ اگر وہ پھر کرامت کی نیت کر رہا ہے کہ میں عزت دینا چاہ رہا ہوں، تو بھئی کوئی حرج نہیں، کرامت کا معنی متحقق ہو جائے گا، اگر زہار والا معنی اس سے لینا چاہتا ہے تو زہار والا معنی متحقق ہو جائے گا۔ تو جیسی نیت ہوگی ایسا حکم پھر متحقق ہوگا۔ دیکھو 28ویں پارے کے اندر زہار کا کفارہ اور زہار کا حکم تفصیل سے بیان ہوا ہے۔ 28ویں پارے کے اندر ہے والذین یظاہرون من نسائہم ثم یعودون لما قالوا فتحریر رقبۃ من قبل ان یتماسا فمن لم یجد فصیام شہرین متتابعین من قبل ان یتماسا فمن لم یستطع فاطعام 60 مسکینا۔ یہ 28ویں پارے کی آیت ہے، پھر سے پڑھتا ہوں والذین یظاہرون من نسائہم ثم یعودون لما قالوا فتحریر رقبۃ من قبل ان یتماسا ذلکم توعظون بہ واللہ بما تعملون خبیر فمن لم یجد فصیام شہرین متتابعین من قبل ان یتماسا فمن لم یستطع فاطعام 60 مسکینا۔ اس کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے وہ زہار کا کفارہ ہمارے سامنے بیان کیا ہے کہ زہار کا کفارہ کیا ہو۔ اگر کوئی آدمی اپنی بیوی کو زہار کر دے اور اس کے ساتھ زہار والا معاملہ کر دے تو اب وہ اس سے قریب ہو نہیں سکتا، اس لیواسی تعلق اس کے ساتھ قائم نہیں کر سکتا جب تک کہ وہ کفارہ ادا نہ کرے۔ تو کفارہ کیا ہے؟ تو کفارہ الگ ترتیب یہ ہے کہ سب سے پہلے اس کے ذمے یہ ہے کہ وہ ایک غلام کو آزاد کرے من قبل اعتماد، جمع کرنے سے پہلے، جمع کرنے سے پہلے اس کے لیے یہ بات ضروری ہے کہ وہ ایک غلام کو آزاد کر دے۔ اگر وہ غلام آزاد کرنے کی استطاعت نہ رکھتا ہو، یا تو فقیر ہو یا اس کے زمانے میں غلام کا وجود ہی نہ ہو، تو پھر وہ کیا کرے گا؟ تو پھر ایسے آدمی کے لیے ضروری ہے کہ وہ جمع کرنے سے پہلے 2 مہینوں کے مسلسل روزے رکھے۔ ایسے آدمی کے لیے ضروری ہے کہ وہ جمع کرنے سے پہلے 2 مہینوں کے مسلسل روزے رکھے۔ ہاں، جمع کرنا درمیان میں جائز نہیں، اور تسلسل روزوں کے اندر ضروری ہے۔ اگر تسلسل ٹوٹ گیا تو شروع سے روزے رکھنے پڑیں گے، یعنی اگر 50 دن ہو گئے مسلسل روزے رکھے لیکن پھر وہ تسلسل ٹوٹ گیا اس کا، یا یہ کہ درمیان میں جمع کر لیا، تو یہ چلے گا نہیں، اب اس کو واپس پہلے دن سے روزے رکھنے پڑیں گے، بڑا سخت حکم ہے۔ لیکن اگر کوئی آدمی بہت برا ہے، بہت بیمار ہے، یعنی واقعتاً بہت برا ہے اور بہت بیمار ہے، روزے رکھ ہی نہیں سکتا وہ، تو پھر اس صورت میں اس کے لیے ایک تیسری شکل ہے، اور وہ شکل یہ ہے کہ 60 مسکینوں کو کھانا کھلا دیا جائے۔ تفصیل اس کی یہ ہے کہ 60 مسکینوں کو آدمی پیٹ بھر کر کھانا کھلا دے، 2 وقت کا کھانا، صبح کا کھانا اور شام کا کھانا، پیٹ بھر کر 60 مسکینوں کو کھلا دے۔ یا اگر آدمی ایک ہی مسکین کو کھانا کھلانا چاہے تو مسلسل 60 دنوں تک وہ ایک ہی مسکین کو 2 وقت کا کھانا کھلا دے تو بھی حکماً زہار کا یہ کفارہ ادا ہو جائے گا۔ اگر آدمی کھانا نہ کھلانا چاہے بلکہ قیمت دینا چاہے تو قیمت بھی دے سکتا ہے، صدقہ فطر کی مقدار کے بقدر غلہ 60 لوگوں کو دے دے، 60 مسکینوں کو دے دے، یا اس کے بقدر قیمت 60 مسکینوں کو دے دے۔ میں آپ لوگوں کے سامنے بیان کر چکا صدقہ فطر کیا ہے۔ یا تو وہ 1.25 کلو گیہوں ہوگا جس کی قیمت آج کے زمانے میں تقریباً 70 روپے ہے صورت میں، یا پھر وہ 3.5 کلو جوں، 3.5 کلو کشمش، یا 3.5 کلو کھجور ہوگا۔ اور آدمی یا تو یہ دینا چاہے تو یہ دے سکتا ہے، 60 مسکینوں کو ایک صدقہ فطر کے مقدار کے بقدر غلہ دے دے، یا اس کی قیمت دینا چاہے تو دے سکتا ہے۔ کشمش کی قیمت 1100 روپے ہے تقریباً صورت میں، کھجور کی قیمت تقریباً صورت کے اندر ہے 900 روپے، اور جوں کی قیمت تقریباً صورت کے اندر ہے 140 روپے۔
تو آدمی اس طریقے سے بھی اگر کفارہ ظہار ادا کرنا چاہے ادا کر سکتا ہے، لیکن یہ اس وقت ادا کرے گا آدمی جب روزے رکھنے سے وہ عاجز ہو، برا ہو، بہت بیمار ہو۔ مسئلہ سمجھ میں آیا؟ اب صاحب اصول الشاشی جو بحث کرنا چاہتے ہیں اس بحث کے اندر ہم لگ جاتے ہیں۔ اس بحث کے اندر یہ ہے کہ دیکھو یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ظہار کرنے والے کا کفارہ متعین کیا ہے، اور یہ بات کہی کہ اگر کوئی آدمی روزہ رکھنے سے عاجز ہو تو اس کو اب 60 مسکینوں کو کھانا کھلانا ہے۔ یہ جو 60 مسکینوں کو کھانا کھلانے کا تذکرہ ہوا نا، یہ مطلق طریقے سے تذکرہ ہوا ہے اس کا۔ اس کے اندر اللہ نے کسی صفت کو بیان نہیں کیا، کسی قید کو اس کے اندر اللہ نے متصف نہیں کیا، بلکہ یہ بات کہی ہے کہ 60 مسکینوں کو کھانا کھلاؤ، جس طرح بھی کھانا کھلانا چاہو اس طرح، کھا درمیان میں جمع کر لو، کھا درمیان میں جمع نہ کرو، جس طریقے سے بھی کھانا کھلانا چاہو کھانا کھلا دو، کفارہ ادا ہو جائے گا۔ اسی لیے احناف یہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی آدمی 60 مسکینوں کو کھانا کھلا رہا تھا، کھلانے کے دوران ہی ابھی تک کھلایا اس نے نہیں، مکمل ہوا نہیں اس کا کھانا کھلانا، کہ کھلانے سے پہلے ہی اس نے بیوی کے ساتھ ہم بستری کر لی، بیوی کے ساتھ جمع کر لیا، بیوی کے ساتھ ازدواجی تعلقات اس نے قائم کر دیے، دوائی وتی کر لی، تو اب واپس سرے سے کھانا کھلانا اس کے لیے ضروری نہیں، بلکہ جمع کے بعد 60 کی مقدار پورا ہونے میں جتنے مساکین باقی رہے ہیں ان کو کھلائے گا اور یہ مقدار پوری کرے گا۔ جمع کے بعد 60 کی مقدار پورا ہونے میں جتنے مساکین باقی ہیں ان کو وہ کھلائے گا اور اس طرح مقدار پوری کرے گا۔ یہ ہے احناف کا نظریہ۔ شوافی یہ کہتے ہیں کہ نہیں، اگر کوئی آدمی 60 مسکینوں کو کھانا کھلا رہے تو اس صورت میں کھانا پورا کر لے، کھلا دے ہوئے سب کو، اس کے بعد ہی وہ جمع کر سکتا ہے۔ اگر کھانا کھلانے کے دوران ہی جلد بازی اس نے کر لی اور بیوی کے ساتھ جمع کر لیا، ابھی تک کھانا کھلانا مکمل ہوا نہیں ہے، تو ازسرینو اس کو کھانا کھلانا پڑے گا، واپس 60 مسکینوں کو اس کو کھانا کھلانا پڑے گا۔ امام شافعی دراصل یہ مسئلہ اپنے لیے اس طرح ثابت کرتے ہیں کہ دیکھو، اطعام 60 مسکینہ، 60 مسکینوں کو کھانا کھلانا یہ ایک کفارہ ہے۔ اس سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کفارے کے طور پر غلام کو آزاد کرنے کا بھی تذکرہ کیا، اور اس سے پہلے اللہ نے کفارے کے طور پر 2 مسلسل مہینوں کے روزے رکھنے کا بھی تذکرہ کیا۔ کوئی آدمی اگر غلام کو آزاد کرنے سے پہلے ہی جمع کر لے تو کیا یہ اس کے لیے صحیح ہوگا؟ اگر کوئی آدمی 2 مسلسل مہینوں کے روزے رکھ لے، 10 دن روزے رکھے بڑی محنت سے، اس کے بعد مسلسل 20 دن روزے رکھے، اس کے بعد مسلسل 30 دن روزے رکھے، عدد پوری ہو رہی تھی، گنتی اس کی پوری ہو رہی تھی، لیکن روزے رکھنے کے درمیان روزوں کا سلسلہ چالو تھا، اس کے درمیان اس نے اپنی بیوی کے ساتھ ہم بستری کر لی، جمع کر لیا، تو قرآن کے اندر کیا ہے؟ فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ مِن قَبْلِ أَن يَتَمَاسَّا، یہ 2 مسلسل مہینوں کے روزے رکھنے ہیں جمع کرنے سے پہلے۔ اب جمع پہلے کر لیا، ابھی تک روزے پورے کیے نہیں ہیں، تو سرے سے اب روزے رکھنے شروع کرنے پڑیں گے نا۔ امام شافعی یہ کہتے ہیں جس طرح روزے کے معاملے میں آدمی روزے رکھنے کے درمیان اگر جمع کر لیتا ہے تو واپس سرے سے روزے رکھنے پڑتے ہیں، اسی طرح 60 مسکینوں کا جو کھانا ہم کھلائیں گے تو ان کے اندر بھی کھانا کھلانے کے دوران اگر کوئی آدمی جمع کر لیتا ہے تو سرے سے اس کو کھانا کھلانا پڑے گا روزوں کی طرح۔ انہوں نے قیاس سے یہ بات ثابت کی، انہوں نے کہا ہے کہ اگرچہ آیت میں نہیں ہے، دیکھو تحریر رقبہ کا تذکرہ آیت کے اندر آیا تو من قبل یتماسا کی قید لگی، روزوں کا تذکرہ آیا تو من قبل یتماسا کی قید لگی، لیکن پھر جب 60 مسکینوں کو کھانا کھلانے کی باری آ رہی ہے تو من قبل یتماسا کی کوئی قید نہیں ہے۔ فَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ فَإِطْعَامُ 60 مسکینہ، من قبل یتماسا ہے یہاں پر نہیں ہے، تو وہ کہتے ہیں اگرچہ نہیں ہے لیکن روزوں کے اندر کفارہ اسی طرح ہے، تو اسی طرح 60 مسکینوں کے اندر بھی کفارہ اسی طرح متعین ہوگا، دونوں ایک ہی چیز کے تو کفارے، ایک ہی جنس کے تو کفارے۔ جس طرح روزوں کے اندر اگر کوئی روزہ رکھنے کے درمیان جمع کر لیتا ہے تو سرے سے روزے رکھنے پڑتے ہیں، تو یہی حکم متعدی ہوگا
60 مسکینوں کو کھانا کھلانے میں، لہٰذا اگر 60 مسکینوں کو کھانا کھلاتے وقت کسی نے جماع کر لیا تو اب اس کو سرے سے 60 مسکینوں کو کھانا کھلانا پڑے گا۔ اب وہ جہاں سے تعداد بچی ہے وہاں سے ہی کھلانا شروع کر دے، یہ چلے گا نہیں۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ تو قیاس کے ذریعے سے کتاب اللہ کے مطلق کو مقید کرنا لازم ہوا، اور مطلق کو اس طرح مقید کرنا، یہ تبدیلی کرنا ہے کتاب اللہ میں۔ کتاب اللہ قطعی ہے، ظنی قیاس کے ذریعے سے اس کے اندر تبدیلی کرنا اور نص قائم کرنا کہاں سے صحیح ہوگا؟ قرآن کے اندر ہے من قبل یتماسا، نہیں ہے تو پھر مطلق کو اس کے اطلاق پر رکھو، نہیں جو چیز مقید ہے اس کو تم اس کی تقید پر رکھو۔ ہاں روزوں کے اندر ہم کہتے ہیں کہ اگر کوئی آدمی درمیان میں جماع کر لینے تو اس کو سرے سے روزے رکھنے پڑتے ہیں، روزے کے اندر ہم یہ کہتے ہیں۔ تو یہ تقید ہے، ہم اس کی تقید پر جاری رکھیں گے، لیکن جہاں پر تقید نہیں ہے، جہاں پر اطلاق ہے، تو وہاں پر ہم تقید پیدا کیوں کریں؟ تقید پیدا کریں گے تو کتاب اللہ کے مطلق کو منسوخ کرنا لازم آئے گا، اور اس طرح نسخ کرنا ظنی کے ذریعے سے صحیح نہیں، کیونکہ یہ ضعیف کے ذریعے سے اعلیٰ کو نسخ کرنا پایا جا رہا ہے جو صحیح نہیں۔ تو مطلق کو اس کے اطلاق پر ہی باقی رہیں گے۔ کہ دیکھو میں آپ لوگوں کے سامنے ایک بات بیان کروں، قرآن کے اندر تحریر رقبہ کے بعد من قبل ان تماسا، روزوں کے بعد من قبل ان یتماسا ہے۔ جب اللہ نے 2 مرتبہ ذکر کر ہی دیا ہے تو پھر اطعام الستینہ کے بعد بھی اگر جماع سے پہلے اس کا ہونا ضروری ہوتا تو اللہ یہاں پر بھی من قبل ان یتماسا ذکر کر دیتا ہے۔ ایک مرتبہ ذکر کرنے کے اندر کیا حرج جب 2 مرتبہ ذکر ہو ہی چکا ہے؟ ہاں اگر روزوں کے اندر ذکر نہ ہوتا تو ہم سوچتے ذرا کہ تحریر رقبہ کے اندر تو من قبل ان تماسا کی قید ہے، اب روزوں کے اندر اس کی قید نہیں ہے، اطعام الستینہ مسکینہ کے اندر اس کی قید نہیں ہے، تو شاید ہم سوچتے اس کو متعدی کرنے کا کہ من قبل ان تماسا جس طرح تحریر رقبہ میں ضروری ہے اسی طرح روزوں اور اطعام الستینہ مسکینہ میں بھی ضروری ہے۔ لیکن جب اللہ نے 2 مرتبہ ذکر کر ہی لیا ہے تو اگر تیسری مرتبہ یعنی اطعام الستینہ مسکینہ کے اندر بھی جماع سے پہلے ہونا ضروری ہوتا تو اللہ یہاں پر بھی اس کا تذکرہ کرتے۔ تذکرہ نہ کرنا دلیل ہے اس بات پر کہ اللہ کی منشا بھی یہی ہے کہ جماع سے پہلے اس کا ہونا ضروری نہیں، اگر درمیان میں جماع کر بھی لیا تب بھی کوئی حرج نہیں۔ جماع کے بعد 60 کی مقدار پورا ہونے میں جتنے مساکین باقی رہے ہیں اب آدمی وہاں سے کھلانا شروع کر دے۔ ایک فائدے کی بات آپ لوگوں کو بتا دوں کہ اگر کسی کی متعدد بیویاں ہوں اور سب کو ایک ساتھ اس نے زہار والا معاملہ سب کے ساتھ کر دیا تو اب بیویوں کے بقدر زہار کا کفارہ آئے گا۔ ایک بیوی کا مستقل کفارہ، دوسری بیوی کا مستقل کفارہ، تیسری بیوی کا مستقل کفارہ۔ ہاں تو پھر اس طرح اس پر الگ الگ کفارے آئیں گے، ایک کفارہ سب پر چلے گا نہیں، ٹھیک ہے؟ اب میں ترجمہ کر لیتا ہوں عبارت کا۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بات کہی ہے کہ زہار کرنے والا جو اپنی بیوی سے کھانا کھلانے کے دوران جماع کر لے تو اب وہ سرے سے کھانا کھلانا شروع نہیں کرے گا، یعنی وہ ازسر نو کھانا نہیں کھلائے گا، بلکہ جماع کے بعد 60 کی مقدار پورا ہونے میں جتنے مساکین باقی ہیں ان کو کھلائے گا، اس لیے کہ کتاب یعنی فاطعام الستینہ مسکینہ یہ کھانا کھلانے کے حق میں مطلق ہے، چنانچہ اطعام طعام پر جماع نہ کرنے کی شرط کو قیاس کی وجہ سے زیادہ نہیں کیا جائے گا، یعنی صوم پر قیاس کرنے کی وجہ سے، صوم پر جماع نہ کرنے کی شرط کو کھانا کھلانے پر زیادہ نہیں کیا جائے گا، بلکہ مطلق اپنے اطلاق پر جاری رہے گا اور مقید اپنی تقید پر جاری رہے گا۔ آخری 2 لکیریں اس کو بھی سمجھا دوں۔ دیکھو جس طرح ابھی ہم نے مطلق پر کمی زیادتی کے بغیر عمل کر لیا، جس طرح مطلق کے اندر کمی زیادتی کیے بغیر ہم نے ابھی عمل کیا، مطلق کی تقید ہم نے نہیں کی، اسی طرح ایک اور مسئلے کے اندر بھی ہم مطلق پر کمی زیادتی کے بغیر عمل کریں گے، اس کے اندر تقید نہیں کریں گے۔ وہ مسئلہ یہ ہے کہ کفارہ ظہار اور کفارہ یمین میں جو غلام کو آزاد کیا جاتا ہے کفارہ ادا کرنے کے لیے، کیا اس کا مسلمان ہونا ضروری ہے یا نہیں؟ تو دیکھیں
اگر کوئی آدمی اپنی بیوی سے زہار کرتا ہے، وہ کہتا ہے انت علیہ کظہر امی، تو مجھ پر میری ماں کی پیٹھ کی طرح ہے، تو اس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کے اندر کفارہ بیان کیا ہے۔ سب سے پہلا کفارہ جو اللہ نے زہار کرنے والے کے لیے بیان کیا ہے وہ ہے تحریر رقبہ من قبل یتماسا، کہ ایک غلام کو آزاد کرو۔ روزوں سے پہلے بھی یہ ہے کہ آدمی غلام کو آزاد کرے۔ اب یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا غلام کو آزاد کرو، یہ نہیں کہا کہ مؤمن غلام کو آزاد کرو۔ تو کیا اب غلام جس کو آزاد کیا جائے گا اس کا مسلمان ہونا ضروری ہے، یا وہ مسلمان نہیں ہوگا تب بھی چلے گا؟ اسی طرح آدمی قسم کھاتا ہے، اللہ کی قسم میں یہ کام کروں گا، لیکن وہ نہ کر پایا، اس نے اپنی قسم کو پورا نہیں کیا، تو اب اس کو بھی کفارہ دینا پڑتا ہے نا۔ 7ویں پارے میں ہے فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشْرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ 3 أَيَّامٍ ذَلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ وَاحْفَظُوا أَيْمَانَكُمْ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ۔ دیکھو یہاں پر قسم کا کفارہ یہ بیان کیا گیا ہے کہ تم کو غلام آزاد کرنا ہے۔ اب یہاں پر بھی فقط تحریر رقبہ ہے، مؤمن کی کوئی قید نہیں، تو کیا کفارہ اظہار اور کفارہ یمین میں مؤمن غلام کو آزاد کرنا ضروری ہے، یا کوئی بھی غلام خواہ وہ مؤمن نہ ہو وہ آزاد کر دیں گے تو کفارہ ادا ہو جائے گا؟ تو اس کے اندر ہمارے علماء کا اختلاف ہے۔ امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ، امام ابو حنیفہ، وہ یہ کہتے ہیں کہ کفارہ اظہار اور کفارہ یمین کے اندر غلام کو آزاد کرنا مطلق ہے، اس کے اندر کوئی قید نہیں ہے۔ فقط یہ کہا تحریر رقبہ، تحریر رقبۃ مؤمنہ نہیں کہا۔ کیا کہا؟ تحریر رقبہ، غلام کو آزاد کرو، اب خواہ وہ ایمان والا ہو یا ایمان والا نہ ہو، جو بھی ہو، بس تم کو ایک غلام آزاد کرنا ہے۔ اس سے ہم کہیں گے کہ مطلق کو اس کے اطلاق پر باقی رکھا جائے گا، مطلق کو اس کے اطلاق پر باقی رکھا جائے گا، اس کے اندر تقیید جائز نہیں، اس لیے ہم غلام کو آزاد کرنا کافی سمجھیں گے، خواہ وہ جون سا بھی غلام ہو، خواہ وہ مسلمان ہو، خواہ وہ کافر ہو، مسلمان نہ ہو۔ ٹھیک ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ وہ یہ کہتے ہیں کہ دیکھو کفارہ قتل بھی قرآن کے اندر بیان ہوا ہے، 5ویں پارے کے اندر سورہ نساء میں، وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَن يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَأً وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ۔ سمجھے نا آیت؟ پڑھو آیت، وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَن يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَأً وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ۔ امام شافعی یہ کہتے ہیں کہ کفارہ قتل خطا، اگر کوئی آدمی غلطی سے کسی کو قتل کر دے، کفارہ ادا کرنا پڑتا ہے، تو وہ کفارے کے اندر وہ ایک مؤمن غلام کو آزاد کرے گا۔ اللہ نے قرآن کے اندر یہ بات کہی ہے کہ وہ مؤمن غلام کو کفارے کے اندر آزاد کرے گا۔ امام شافعی یہ کہتے ہیں کہ جس طرح اس آیت کے اندر مؤمن غلام کو آزاد کرنا کفارے کی ادائیگی کے لیے ضروری ہے، اسی طرح کفارہ اظہار اور کفارہ یمین کی ادائیگی کے لیے ضروری ہے کہ ایک مؤمن غلام کو آزاد کیا جائے۔ غیر مؤمن غلام کو اگر آزاد کیا تو کفارہ ادا نہیں ہوگا۔ امام شافعی دراصل قیاس سے کام لیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ سب کفارے ہی تو ہیں، جب ایک کفارے کے اندر مؤمن کی قید ہے تو دیگر کفاروں کے اندر اگرچہ وہ مؤمن کی قید نہیں، لیکن ہم اس قید کو تسلیم کر لیں گے اور کہیں گے مؤمن غلام کو ہی آزاد کرنا ہے۔ ہم کہتے ہیں یہ قیاس ہے۔ اللہ نے جس طرح مؤمنہ کی وضاحت کفارہ قتل خطا کے اندر کی، اسی طرح اللہ اس بات پر بھی قادر تھا کہ وہ کفارہ زہار اور کفارہ یمین کے اندر بھی مؤمنہ کے لفظ کی زیادتی کر دے، لیکن اللہ تبارک و تعالی نے زیادتی نہیں کی، اللہ نے اس کے اطلاق پر باقی رکھا ہے، لہٰذا اطلاق کو اطلاق پر باقی رکھیں گے، تقیید کو تقیید پر جاری رکھیں گے۔ جہاں کفارہ قتل خطا کے اندر یہ بات ہے کہ مؤمن غلام کو آزاد کرنا ضروری ہے، وہاں پر ہم یہ کہیں گے کہ مؤمن غلام کو آزاد کرنا ضروری ہے، اور جہاں کفارہ اظہار اور کفارہ یمین کے اندر یہ بات کہی گئی ہے کہ جو بھی غلام تم آزاد کرو چلے گا، مؤمن ہونا ضروری ہے، وہاں پر ہم اس پر عمل کریں گے۔ اور رہا قیاس کے ذریعے سے اس طرح کتاب اللہ کے مطلق پر زیادتی کرنا، تو ہمارے نزدیک یہ صحیح نہیں، اس لیے کہ مطلق پر زیادتی ہوگی وہ مقید بنے گا، مقید جب بن جائے گا تو وہ منسوخ ہو جائے گا، اور قیاس جو ضمنی ہے اس کے ذریعے سے کتاب اللہ کی مطلق جو کہ قطعی ہے اس کو منسوخ کرنا صحیح نہیں۔ اس کا ترجمہ کر لیتا ہوں۔ اور اسی طرح ہم نے کہا کہ کفارہ اظہار اور کفارہ یمین کے اندر غلام کو آزاد کرنا مطلق طریقے سے بیان ہوا ہے۔
اسی طرح ہم نے کہا کہ کفارہ ظہار اور کفارہ یمین کے اندر غلام کو آزاد کرنا مطلق طریقے سے بیان ہوا ہے۔ 7ویں پارے کے اندر کفارہ یمین کا تذکرہ ہے، لا یؤاخذکم اللہ باللغو فی ایمانکم والی آیت میں، اور 28ویں پارے کے اندر کفارہ ظہار کا تذکرہ ہے۔ تو کفارہ ظہار میں اور کفارہ یمین میں غلام کو آزاد کرنا مطلق طریقے سے بیان ہوا ہے۔ اس میں یہ قید نہیں ہے کہ مؤمن ہونا ضروری ہے، مؤمن ہو تو بھی چلے گا، مؤمن نہ ہو تو بھی چلے گا۔ چنانچہ اس پر ایمان کی شرط کفارہ قتل پر قیاس کرنے کی وجہ سے زیادہ نہیں کی جائے گی کہ کفارہ قتل خطا کے اندر مؤمن غلام کو آزاد کرنا جس طرح ضروری ہے، اسی طرح کفارہ ظہار اور یمین کے اندر بھی مؤمن غلام کو آزاد کرنا ہی ضروری ہو۔ یہ قیاس کے ذریعے سے مطلق کو مقید کرنا ہے، اور مطلق کو مقید کرنا قیاس کے ذریعے سے، یہ گویا ضمنی دلیل کے ذریعے سے مطلق کو منسوخ کرنا ہے جو کہ قطعی ہے، اور اس طرح کمزور دلیل سے مضبوط دلیل منسوخ نہیں ہوتی۔ اب میں نے یہاں پر فقط غلام کا تذکرہ کیا تو کوئی یہ نہ سمجھے کہ باندی اس حکم سے خارج ہے، نہیں، غلام کو آزاد کرو گے تب بھی چلے گا، باندی کو آزاد کرو گے تب بھی چلے گا، ٹھیک۔